جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک نوجوان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ایک عورت دروازہ کھول کے دروازے کے باہر آ کے کھڑی ہو جاتی اور اپنی طرف اس نوجوان کو متوجہ کرتی، اپنے رنگ سے، اپنے ڈھنگ سے، اپنی خوشبو سے، اپنے چہرے کے حسن و جمال سے اسے متاثر کیا کرتی۔ بشری تقاضے سے انسان تھا، نیکی برائی ساتھ ساتھ تھی، اس کے بہکاوے کے اندر آ گیا اور چند قدم اس کے گھر کے دروازے کی طرف چلا گیا۔ اچانک خیال آیا کہ جو کچھ تو کر رہا ہے اس کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ میڈیکل اسٹور کے اوپر میرا عزیز و مریض پرچی لے کے آیا اور کہہ رہا ہے اللہ اکبر، یہ دوائی تمہارے پاس دستیاب ہے، بڑی نایاب دوائی ہے۔ دینے والا فوراً پوچھ رہا ہے بتا اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کسی کو دل کا مرض ہے، کہاں ابا کی رات طبیعت خراب ہو گئی تھی، جلدی 1122 والوں کو بلایا تھا، ICU میں لے گئے تھے، اب کچھ آرام ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ 8 دن ٹیکہ لگے گا۔ تیرے ہاتھوں پر خدا کا قہر کیوں نہیں پڑ جاتا؟ وہ ٹیکہ 2 نمبر دیتے ہوئے تو خدا کا ڈر کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ کہاں سے وہ 8,000 روپے لے کے آیا، کہاں سے وہ 6,000 روپے لے کے آیا؟ تو نے فر یوں کر کے کیلکولیٹر کے اوپر بٹن دبا کر میرا عزیز اتنا بڑا اس حساب کا پرچہ دے دیا۔ اسے پتہ نہیں یہ ماں کی چوڑیاں بیچ کے لایا یا بہن کا جہیز بیچ کے باپ کا علاج کرا رہا ہے۔ کٹے پڑے ہیں، دل سخت ہوئے پڑے ہیں۔ ڈاکٹر تو ایک مسیحا ہوا کرتا تھا، اس ڈاکٹر کا نمائندہ میڈیکل سٹور والا مسیحا خدا کے واسطے 4 پیسے بچانے کے لیے، اپنی دکان کا فریم بنانے کے لیے، اپنی دکان کے اوپر کلر کروانے کے لیے، لوگوں کی زندگی سے کھلواڑ نہ کرو، پتہ نہیں تیرے دکان کی کلر کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی بچیاں یتیم ہو گئی، باپوں کے جنازے اٹھ کے قبرستان کی طرف چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس میڈیکل ریپ آ کے بیٹھ گیا، ابھی ڈاکٹر صاحب مصروف ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ پروڈکٹ بیچو، اگر بازار میں 80 روپے کی دوائی ہے ہم آپ کو 40 روپے کی دیں گے، فائدہ وہ کرے گی۔ اتنا دنیا کے اندر بے وقوف کون ہے؟ میرے عزیز و زمانہ نہیں دیکھ رہا کیسا چل رہا ہے، اس ملک کی بنیادی قرضے پر اور ملک اب تک خسارے میں قرضے پہ چل رہا ہے۔ ایسا دنیا کے اندر کون مسیحا آ گیا؟ بھائی بھائی کا نہیں بنتا، اولاد ماں باپ کی نہیں بنتی، اللہ اکبر، مریض کا ڈاکٹر کیسے بن جائے گا؟ یہ تو اکا دکا ہو جس کے دل کے اندر خوف خدا ہو۔ اللہ اکبر، یہ ڈاکٹری میرے عزیزوں پیشہ سمجھ کے نہیں کر رہا بلکہ مخلوق خدا کی خدمت سمجھ کے کر رہا ہے۔ مٹھائی بیچنے والا، فروٹ بیچنے والا، میرے عزیزوں جاؤ صبح آم لینے چلے جانا، اگر جتنے آم اوپر لگے ہوں گے ان کے اوپر پرچیاں لگی ہوں گی، کسی ایک اتنی سی پرچی کو آم کے نشان کو ہٹا کے دیکھ لینا، اتنا بڑا داغ نظر آ رہا ہے۔ یہ کون ہے جو آج صبح مسجد کے اندر نماز پڑھ کے گلے کے اندر مسجد کے لیے اللہ کے لیے صبح 100 روپے ڈال کے آیا تھا؟ ایک ہی ڈھیری میں سے، ایک ہی پیٹی میں سے آم نکال رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، ادھر میرے عزیزوں سستا مال ہے، ادھر مہنگا مال ہے، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر کر رہا ہے۔ حاجی صاحب تازہ مال ہے، ابھی ابھی آیا تھا، کیوں نہیں بتاتا پرسوں کا مال میں نے اوپر نیچے لگا رکھا، 4 دانے اوپر لگا کر میں مخلوق خدا کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ بیٹے تیرے ولی پیدا ہوں گے؟ کھاؤں کے چکر میں لگا پڑا ہے، کھڑے ہو کے موت رہا ہے، کھڑے ہو کے کھا رہا ہے، ہبڑ دبڑ لگی پڑی ہے۔ جاؤ کہ پیزے والوں سے جا کے کہہ دو پیزا بیچنے میں خدا کا خوف کرو، جاؤ میرے عزیزو شربارما بیچنے والے سے کہہ دو، برگر بیچنے والے سے کہہ دو، کھڑے ہو کے برگر بنا رہے ہو اور کھڑے ہو کے برگر بیچ رہے ہو، کھڑے ہو کے برگر خرید رہے ہو، وہی ریڑیوں کے آلے دوالے کھڑے ہیں، چبڑ چبڑ کر کے کھا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، نوچ نوچ کے کھانے کی عادت تو کتے کی، انسانوں کی نہیں ہے۔ کتوں والی خصلت سے چبڑ چبڑ کے ہاتھوں میں نوچے۔ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں، کھبے سجے بھی میرے علماء اکرام ہوں گے، ان سے پوچھو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توڑ کے کھایا تھا یا نوچ کے کھایا تھا؟ نوچنے والا پرندہ بھی کھاوے، خدا پاک کی قسم وہ پرندہ بھی حرام ہو جاتا ہے جو پنجوں میں نوچ نوچ کے کھاوے گا۔ بلی پنجوں میں نوچ کے کھاتی ہے، کتا پنجوں کے اندر نوچ کے کھاتا ہے، جو جانور پنجوں میں نوچ کے کھاوے چونچ سے نہ کھاوے، میرے عزیزو ٹکڑ ٹکڑ کر کے نہ کھاوے۔ کئی ایک ہوں گے جن کی اقسام ہوگی، کتے کی
عادت پیروں میں لے کے نوچ کے کھاتا ہے، یہ تو انسانوں کی عادت بن چکی ہے، ہاتھ میں پکڑ کے کھا رہے ہیں۔ میرے نبی نے فروٹ کھایا، خشک کھایا تازہ کھایا، میرے نبی نے پھل کھایا، خشک کھایا تازہ کھایا، میرے نبی نے گھی والی کھائی، چپڑی کھائی ہے، سوکھے ٹکڑے کھائے، کوئی ثابت نہیں کرتا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے عزیزوں لقمے بنا بنا کے، اللہ اکبر، پراٹھوں کے رول بنا بنا کے کھایا۔ جب میرے عزیزوں کتوں والی جانوروں والی عادت آ جائیں گی تو پھر ماں کہے گی دیکھ دیکھ کتے کی طرح بھوک رہے، ابا بھی کہے گا دیکھ کتے کی طرح بھوک رہے، ماں کہے گی کتے تجھے شرم نہیں آتی کیونکہ عادت تو نے ویسی اپنائی۔ اللہ اکبر، تیرے ماں کے منہ سے محمد سلیم اٹھ گیا، محمد افضل اٹھ گیا، محمد اشرف اٹھ گیا، ماں بھی کہہ رہی ہے چل کتے کمرے سے نکل جا، باپ بھی کہہ رہا چل کتے کمرے سے نکل جا۔ میرے عزیزوں اپنی عادت کا بدلو۔ وہ قومیں کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو قومیں اپنے پرکھوں کو چھوڑ کر دوسروں کی عادت اپنا لیتی ہیں۔ بتاؤ بچوں کو یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تربوز آ گیا، دوانا آ گیا۔ اللہ اکبر، امام مالک بھی بڑا اللہ والا تھا۔ ایوہ المحدثون متعلمون ایوہ المعلمون، سارے کے سارے میرے سامنے آ جاؤ۔ کیف اکل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے بتاؤ یہ تربوز ہے، حدیث پاک میں اس کا ذکر آیا ہے، بتاؤ اللہ کے نبی نے توڑ کے کھایا تھا یا اللہ کے نبی نے کاٹ کے کھایا تھا؟ کہنے لگے لا ادری، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں۔ فرمائے اس حلال چیز کو اٹھا کے لے جاؤ، توڑ کے کھاؤ نبی نے کاٹ کے نہ کھایا ہو، کاٹ کے کھاؤ نبی نے توڑ کے نہ کھایا ہو۔ میں ایسی چیز بے شک حلال کیوں نہ ہو، میں اسے اپنے منہ کے نہیں لگاتا جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا جنازہ نکل جائے۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ بیمار پڑ گئے، ہسپتال کے اندر پڑے ہیں، آنکھیں کھلی نہیں، موت کا پروانہ آ گیا۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ بزرگوں کو حیاتی دے دے، لمبی عمر عطا فرما دے۔ اتنے میں ڈاکٹر آیا، ڈسپینسر آیا، اللہ اکبر، میرے عزیزو ہسپتال کا عمل آیا۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ کے سامنے حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے منہ میں دوائی کی چمچی ڈالنے لگ گیا، کبھی آپ منہ اپنا کھبے کر لیں، کبھی سجے کر لیں، کبھی اپنے ہونٹوں کو بھینچ لیں۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کہنے لگے سنت سمجھ کے کھا لو، اللہ اکبر، دوائی سنت سمجھ کے کھا لو، کیا پتہ اس کی برکت سے اللہ شفا عطا فرما دے۔ جی پھر بھی دائیں بائیں منہ کرنے لگ گئے، اللہ اکبر۔ فرمایا کھاتے کیوں نہیں؟ فرمایا مولانا تجھے سنت تو سمجھ آ گئی کہ دوائی کھا لو، اللہ اکبر، تجھے یہ نہیں پتا کہ لیٹ کے کھانا سنت نہیں، بیٹھ کے کھانا سنت ہے۔ میں لیٹ کر دوائی کھاؤ، حضور کی سنت کے خلاف کام ہو جائے، موت آ گئی، میں حوض کوثر پر حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پڑے پڑے دبڑ دبڑ، چائے بھی بدھے منہ ہو کے، سو بھی بدھے منہ ہو کے رہے۔ ابھی میرا بھائی برادر بڑا اعلان کر رہا تھا، بڑا دھیڑ دھیڑ کے اعلان کر رہا تھا، حب صحابہ رحمت اللہ، بغض صحابہ لعنت اللہ۔ تیرے میرے گھر میں ابو بکر موجود ہے، میرے گھر کے اندر میرا بیٹا عبدالسمی، میرا بیٹا محمد معاویہ ہے، لیکن معذرت کے ساتھ مجھے دیکھ کے رونی آتی ہے، بیٹا محمد معاویہ لیکن معاویہ والا کردار نظر نہیں آ رہا۔ عبدالسمی ابو بکر موجود ہے، ابو بکر والا کردار نظر نہیں آ رہا۔ عمر موجود ہے، نام پر حرف آ جائے اللہ اکبر چیر پھاڑنے کے لیے تیار ہے، کردار کشی ہو گئی، کردار کی دھجیاں اڑ گئی، کسی کو احساس تک نہیں ہوا ہے۔ ابو بکر بھی تو پہلے بھی تھے، کلمہ پڑھنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے سے پہلے تھے، سیدنا عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ساری ہستیاں پہلے موجود تھی۔ پہلے کسی نے نام کیوں نہ رکھا؟ اگر نام رکھا تو حضور کی وجہ سے، اگر نام رکھا حضور کی غلامی کی وجہ سے، اگر نام رکھا حضور کی اتباع کی وجہ سے۔ رب العالمین کی قسم ہے، حضور کے دور کے اندر ابو جہل بھی تھا، نبی کے دور میں ابو بکر بھی تھا، تم اپنے بچوں کا ابو جہل کیوں نام نہیں رکھتے؟ کیونکہ یہ دشمن تھا، ابو بکر حضور کا وفادار تھا، یہ حضور کا گستاخ تھا، یہ حضور کا غلام تھا۔ تم غلامی کی نسبت سے نام رکھتے ہو، اگر تمہیں غلامی کی نسبت سے نام پیارا لگتا ہے تو پھر میرے دیوانوں، فاطمہ کا، عائشہ، ابو بکر، عمر کا تمہیں کردار پیارا کیوں نہیں لگتا ہے؟ خدا کے واسطے
میرے عزیزو یکم محرم الحرام شروع ہونے والا ہے، آل رسول کی قربانیوں کا میرے عزیزو اللہ کو تم کیا جواب دو گے؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ جنہوں نے میرے عزیزو تیرے میرے آگے پلیٹ میں آم کٹے پڑے ہوں گے، آڑو کٹے پڑے ہوں گے، تیرے میرے آگے مرغی کا بکری کا اللہ اکبر گوشت کٹا ہوگا، چلا چلا اماں زینب کی قبر پہ جا کے پوچھیں اماں کربلا میں کے میدان میں تیرے آگے کیا کٹا پڑا تھا؟ اماں بتلائے گی 6 مہینے سے لے کر 57 سال کا میرے آگے کٹا پڑا تھا، لیکن میں اللہ کے دربار میں دعا کر رہی تھی، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ کھبے ہاتھ سے بچہ کھا رہا ہے، سجے ہاتھ سے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ کون سی موت ہے بھائی؟ اللہ کا امر ہے، موٹر سائیکل حادثے میں، روڈ حادثے میں مر رہا ہے، چاہتی الناسی زمان، میری امت پر ایک زمان آئے گا مرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کیوں مر رہا ہے، مارنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کیوں مر رہا ہے۔ لوگ شام کو کلمہ پڑھتے پڑھتے گھروں میں داخل ہوں گے، صبح جنازہ گھروں سے کافروں کا نکل رہا ہوگا۔ میرے صحابہ القریب 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 تمہارے بعد میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو تم اللہ اکبر نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، چہرے پہ سنت مصطفیٰ بھی ہوگی، متقی بھی ہوں گے، پرہیزگار بھی ہوں گے، جن کے چہروں سے نور ٹپکتا ہوگا۔ تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے، کیا پتا وہ تمہارے سے عبادت کرنے میں زیادہ ہو جائے، تمہارے سے عبادت بھی زیادہ کریں گے۔ صحابہ تمہارے سے عبادت زیادہ کریں گے لیکن پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ بھائیو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے کہ عبدالحنان میں تو نہیں ہوں، آپ تو نہیں ہو، آپ تو نہیں ہو، صحابہ تمہارے سے زیادہ عبادت کریں گے پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کی دھاڑیں نکل گئیں، چیخیں نکل گئیں کہ یا رسول اللہ ایسے کون لوگ ہوں گے جو ہمارے سے زیادہ عبادت کریں گے پھر بھی جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا لوگوں کے سامنے جن چیزوں کو حرام کہیں گے پردے میں انہی چیزوں کو حلال کر لیں گے، لوگوں کے سامنے حرام حرام کے رٹے لگے ہوں گے اور غیب میں رات کو جا کے اندھیرے میں پردے میں جا کے وہ حرام چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ ایسے لوگ دھوکے باز ہوں گے، او لوگوں ان کی عبادت سے دھوکہ نہ کھانا، وہ حلال کو حرام کو حلال کر کے اللہ اکبر جہنم میں سب سے آگے کھڑے ہوں گے۔ اگر مجھے مسجد میں تسبیح یاد ہے گھر جا کے کہاں گر جاتی ہے؟ اگر دکان کے اوپر بیٹھ کر حاجی صاحب کو اللہ اکبر، مکہ جنرل سٹور والے کو، مدینہ کلاتھ والے کو اللہ اکبر، مکی گوشت والے کو، مدینہ حلوہ پوری والے کو اگر یہاں ذکر یاد رہتا ہے تو گھر باہر بیٹھ کر اتنی بڑی سکرین کے آگے اسے ذکر کیوں بھول کے ٹی وی کیوں یاد آ جاتا ہے؟ اماں بھی پاس بیٹھی ہوئی ہے، بھائی بھی پاس بیٹھا ہوا ہے، عزت کے جنازے نکل رہے ہیں۔ یہ جنازہ روس نہیں نکال رہا، یہ جنازہ سویڈن نہیں نکال رہا، یہ جنازہ امریکہ برطانیہ نہیں نکال رہا، یہ جنازہ تو بیٹا نکال رہا ہے۔ بیٹی ننگے سر باپ کے سامنے دبڑ دبڑ پھر رہی ہے، پنڈلیاں اس کی نظر آ رہی، ٹخلیں اس کی نظر آ رہی، یہ بغیرت کا جنازہ لے کے بیٹھا ہے۔ کمل عیسیٰ زمان نہیں ایسا ہو گیا، میں کیا کروں میں کیا کروں؟ اوے میرے عزیزو مار نہیں سکتا، خود مر جا۔ ملتان مرکز کے اللہ اکبر میرے عزیزو ذمہ دار میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہم ایک جگہ بیٹھ کے پروگرام میں کھانا کھا رہے تھے، کہہ لیں گے مولانا تبلیغ دعوت اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے۔ میری بچی چھٹیاں گزارنے کے لیے کراچی سے ملتان میں آئی، نواسے میرے ساتھ آ گئے، میں نے دیکھا صبح کے 10 بج رہے ہیں، میرے نواسے پڑے سو رہے ہیں، 11 بج رہے ہیں، میرے دوترے پڑے سو رہے ہیں۔ میں اسٹیشن پہ گیا اپنے بچوں کے واسطے، اپنے پوتوں کے نواسوں کے واسطے، اپنی بیٹی کے واسطے واپسی کا ٹکٹ لے آیا۔ انہوں نے کہا ابا یہ کیا بات، ہم تو چھٹیاں گزارنے کے لیے آئے تو ٹکٹ کیوں لے کے آ گیا؟ کہ اللہ اکبر، جو خدا کا نہیں وہ نواسا میرا کیسا بن سکتا ہے؟ اس گھر کے اندر رہنا تو صبح فجر کی نماز اللہ اکبر ادا کر کے پڑھنی پڑے گی، فجر کی نماز بچوں کو مسجد میں، بیویوں کو سورج نکلنے سے پہلے گھر میں پڑھنی پڑے گی، بے شک میرے دوتے کیوں نہ ہو، بے شک میری بیٹی کیوں نہ ہو، اگر جو اللہ کے دربار میں نماز کا باغی ہو گیا وہ اپنے گھر چلا جائے، میرے گھر کے اندر اس کے بسترے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ ہے غیرت۔ خواجہ عبد المالک اللہ اکبر نقشبندی قریشی
چوک قریشی والے اللہ اکبر، ان کے بارے میں یوں سنا اللہ کمی بیشی معاف فرماوے، چکوال شریف پتہ نہیں پنڈی شریف چلے گئے اور وہاں فرمایا دیکھنا بے ایمان کو دسترخوان پہ نہ بٹھانا، بے ایمان کے ہاتھ کا کھانا نہ کھلانا اور بے ایمان کو میرے سامنے نہ لے کے آنا۔ جب دسترخوان سجا اللہ اللہ کرنے کے بعد ذکر اللہ کی محفل کے بعد کھانا کھانے لگے، حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کسی نے پلیٹ یوں کر کے آگے دھر دی، پلیٹ پکڑ کے آگے رکھ دی، حضرت رونے لگے، فرمایا فقیرہ میں نے کہا تھا نا بے ایمان کے ہاتھ کا کھانا نہ کھلانا۔ انہوں نے کہا حضرت جی کون بے ایمان؟ فرمایا جس نے پلیٹ رکھی ہے داڑھی منڈا ہے، جو حضور کی سنت کا حیا نہیں کرتا، بتاؤ اس کے دل میں ایمان کہاں باقی رہ جاتا ہے؟ بڑا میرے پیارو نفسا نفسی کا زمانہ ہے، اس چار دیواری کے اندر بیٹھے ہو، کوئی پتہ نہیں میرے عزیزو، اسرائیل کھبے پاس سے کھڑا یا سجے پاس سے کھڑا، پتہ نہیں فروٹ والی دکان پہ کھڑا، پتہ نہیں گھر کی گلی میں کھڑا، پتہ نہیں موٹر سائیکل کے آگے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں تیرے میرے آنے کا انتظار ہے۔ یہ گارنٹی تو ضرور ہے کہ قدموں سے چل کے آئے، یہ گارنٹی ضرور کوئی نہیں کہ قدموں سے چل کے جائے گا یا لوگوں کے کندھے کے اوپر اٹھ کے جائے گا۔ میرے عزیزو صبح گھر سے آنے کا پتہ، شام کو گھر کے جانے کا پتہ کوئی نہیں، پھر بھی اتنی بے فکری کی زندگی آپ میں کیوں گزار رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، عورت کے اوپر آدمی میرے عزیزو دل دے بیٹھا اور اس کے قریب ہو لیا، جو ہی اس عورت کے قریب میرے عزیزو ملاقات کرنے کے لیے گیا، فوراً ہی دل کے اندر خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا دل کے اندر خیال آیا؟ بولو تو صحیح کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزو شہادت کی انگلی اٹھا کے کہہ دو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ۔ بولو پورا بولو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، بولو بولو اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس اتنا کا خشیت الہی کا غلبہ دل پہ ہوا، زمین پہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ جو جاننے والے تھے، پہچاننے والے تھے، اٹھا کے گھر کے اندر لے آئے۔ اللہ اکبر۔ گھر والے پوچھ لیں گے میاں کیا ہوا؟ گرمی حبس سے بے ہوش ہو گیا؟ کر نہیں نہیں۔ کیا ہوا؟ قرضے کی پریشانی؟ کر نہیں نہیں۔ کیا ہوا؟ سارے دن میں ناشتہ کیا یا کھانا کھایا؟ کہنے لگا نہیں نہیں۔ پھر بتا کیوں بے ہوش ہوا؟ کہ عورت نے مجھے گناہ کے قریب کر لیا تھا، قریب تھا مجھ سے گناہ ہو جاتا، یقین اچانک اللہ کا خیال آ گیا، خشیت الہی کی وجہ سے دل کانپ اٹھا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، ماتھے پہ ندامت کا پسینہ آ گیا۔ گھر والے سن رہے تھے، اچانک پھر رونے لگ گیا اور کہنے لگا پتہ نہیں اللہ کے دربار میں اس کا کیا حساب ہوگا۔ اتنی خشیت الہی دل پہ غالب ہوئی کہ اللہ اکبر، رونے کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کلیجہ ہی پھٹ گیا اور وہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گھر والوں نے کفن دفن کا انتظام کر دیا، جنازہ پڑھا دیا، قبرستان دفنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ لگا، آپ نے فرمایا اتنا نیکوکار آدمی تھا، تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ میں خود جا کے اس کے کفن دفن کا انتظام کرتا، میں اس کا جنازہ پڑھاتا اور اپنے ہاتھوں سے میں قبر میں اتارتا۔ کہ عمر تیرے درے کے ڈر سے، تیرے غصے سے ہم نے بتایا کوئی نہیں۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں وہ اللہ سے معافی مانگ کے گیا، پتہ نہیں وہ اللہ سے ڈر کے گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے قبرستان لے جاؤ۔ قبرستان اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ نے اس کے ساتھ 2 جنتوں کا وعدہ کر لیا۔ حضرت عمر نے جب تلاوت کی، قبر میں سے آواز آئی قَدْ وَجَدْتُهُمَا، عمر تجھے مبارک ہو، اللہ نے وہ 2 جنتیں مجھے عطا فرما دی ہیں۔ اللہ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا، یاد دل بر میں ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اے معاذ میں تجھے جنت میں جانے کا راستہ نہ بتلا کہ جی یا رسول اللہ 5 وقت کی نماز پڑھیو، رمضان کے روزے رکھیو اور زکوٰۃ ادا کریو۔ اے معاذ میں تجھے آسان سا جنت میں جانے کا راستہ نہ بتلا دوں کہ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا صدقہ اس انداز میں کرنا، کسی کے ساتھ رحم کا معاملہ، کسی کے ساتھ دینے کا معاملہ اس انداز میں کرنا کہ لینے والے کو پتہ نہ لگے کس نے دیا، دینے والے کو پتہ نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو دینے والے کو پتہ نہ لگے کس کے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ کتنی سیلفیاں بنی تھی سیلاب زدگان میں، ہماری ٹیم وہاں پہنچ گئی جا کوئی نہیں پہنچ سکتا، ہم اتنے پانی میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ دو اللہ اکبر۔ خیرات کا بدلہ تو نے واہ سے لے لیا، قبر میں بدلہ کیا لے گا؟ حشر میں اللہ سے بدلہ کیا لے گا؟ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جاتا،
اماں اپنا کھٹڑا اپنا پیڑا لے کر دروازے کے پاس جا کے بیٹھ جاتی، جتنی وہ فقیر دعائیں دیتا اماں اتنی اسے دعائیں دیتی، جب وہ دعا دے دے کے خاموش ہو جاتا پھر اماں خیرات دیا کرتی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانجے پاس بیٹھے تھے کہ اماں یہ بات تو کیوں چھپا رہی ہے، مجھے بتا اس روزے والے نے اس میں کیا راز رکھا ہوا۔ اماں نے اپنے کھٹڑے کا رخ حضور کی قبر اطہر کی طرف موڑ لیا اور زاروں کا تار رونے لگ گئی اور کہنے لگی اس روزے والے سے میں نے ان کانوں سے سنا تھا، اس صاحب قبر سے میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، فقیر کو دعا کا بدلہ دعا سے دے دو، جب خیرات دو تو اس کا بدلہ دعا سے لینا، عرش والے خدا سے لینا ہے۔ تمہیں وہ دعا دے کے چلا گیا، تم نے خیرات دی، عدلے کا بدلہ ہو گیا، اللہ سے کیا لوگے؟ فرمایا اتنی جلدی خیرات دے کے دوڑ جا کہ اسے شکریہ بھی ادا کرنے کا موقع نہ ملے۔ یہاں تو بڑے بڑے انٹرویو چل رہے تھے، یہ ہمارے بھائی ہیں، آپ بتاؤ جی کون سے ویلفر والے آپ کے پاس آئے تھے؟ چنیوڑ سے اللہ اکبر کون سی ٹیم آپ کے پاس آئی تھی؟ یہ راشن کا تھیلا جس میں 1 کلو چینی تھی، 1 پتی کا پوڑا تھا، آدھا کلو دال تھی میرے عزیزو، اللہ اکبر بریانی کی تھیلیے، مولانا پیر رحمت الرحمان درخواستی، صاحبزادہ مولانا پیر سیف الرحمان درخواستی نور اللہ مرقدو، مجھے راجن پور سے میرے عزیزو ان دنوں کے اندر فون آیا، کہنے لگے مولانا آپ تو ماشاءاللہ ہر جگہ جا کے اسٹیج پر دھاڑ دھاڑ کرتے ہو، جلوہ گر ہوتے ہو، مولانا یا امداد لینے والے دینے والے جو آئے انہیں کو خدا کے واسطے سیلفیاں نہ بنواؤ، بڑے بڑے پکڑیوں والوں کی پکڑیاں پیروں میں رول جاتی ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ ایک ایک پہیا کی تھیلی دینے کے لیے 10 تصویریں کھچوانی پڑتی ہیں، اللہ کی قسم لوگوں نے گھروں سے، عزت دار لوگوں نے، سفید پردہ پوش لوگوں نے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا، اس لیے وہ اپنے گھر سے نہیں نکلتے، اللہ اکبر غیرت کا جنازہ نہ نکل جائے۔ مولانا اندازہ لگا جو 30 بوریاں اپنے عشر میں سے مدرسوں کو دیا کرتا تھا، آج وہ لائن میں کھڑا ہو کے پاؤ تھیلی لے، اس کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا، لیکن ہم نے مسل کے جیسے پان چبڑ چپاتے ہیں ایسے ہم نے لوگوں کی عزت کے جنازے نکال لے۔ بتاؤ تم نے اللہ سے کیا لیا؟ صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ اکبر، دل کے اندر دنیا کا میل آ جائے، قبرستان کی زیارت، قبروں کو جا کے دیکھو، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں غریبوں پہ رحم کرو، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ مولانا یامین گور صاحب اللہ کی قسم ہر عمل کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ میرے عزیزوں عمل کے اندر خدا کی رضا کوئی نہیں، دکھلاوا ہی دکھلاوا آ گیا۔ اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تجھے جنت میں جانے کا آسان راستہ نہ بتلا دوں؟ کہ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا صدقہ اس انداز میں کریو کہ تیری انگلیوں کو بھی پتہ نہ لگے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تیری انگلیوں کو بھی پتہ نہ لگے کہ کس کی ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر جا رہا ہے۔ فرمایا تجھے سارے دین کا خلاصہ نہ بتلا دوں؟ یوں نہیں کہا جا تیر تلوار لیزر لے کر جہاد میں نکل جا، یوں نہیں فرمایا کمان لے کر اللہ کے راستے میں نکل جا، سرحدوں پر اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے چلا جا، یوں نہیں فرمایا کٹ جا اپنے بال بچوں کو بھی شہید کرا دے، یوں نہیں فرمایا 7 مہینے سال کے لیے نکل جا، یوں نہیں کہا اپنے بچوں کو مسجد کا امام بنا دے، حافظ بنا دے۔ یہ تو سارے میرے عزیزو دین کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اصول اللہ اکبر بنائے گئے ہیں۔ اے معاذ میں اللہ اکبر تجھے سارے دین کا خلاصہ نہ بتلا دوں؟ کہ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جب رات کو سارا جگ سو جائے، امی ابو بہن بھائی رشتہ دار محلے دار چنیوٹ والے سو جائیں، اس وقت مصلی پہ کھڑا ہو کر خدا کو تھوڑا سا رو کے دکھا دیا کر، کہو نا سورہ سبحان اللہ، اللہ یادت آپ کو مجھے تہجد میں اٹھنا نصیب فرما دے، تہجد میں اللہ اپنے آگے کھڑے ہو کے رونا نصیب فرما دے، اے اللہ ان آنکھوں سے دین مٹتا دکھایا، دین آباد ہوتا دکھا دے، اللہ ان آنکھوں سے گھر میں بے نمازی دکھائے، تہجد والے بھی دکھا دے، کاش میرے گھر کا منظر ایسا ہو جائے، بیٹیاں علیحدہ مصلی پہ کھڑی ہوں، بیوی علیحدہ مصلی پہ کھڑی ہو، اماں علیحدہ مصلی پہ بیٹھی ہو، ابا علیحدہ مصلی پہ بیٹھا ہو، اللہ اکبر، باپ ماں بہن سارے آنسو بہا رہے ہو، عرش والا راضی ہو کہ اپنی رحمت کو ہمارے گھروں کے اوپر عطا رہا ہو، لیکن ہماری تو چنیوٹ والوں کتنی بڑی بدنصیبی ہے، رات کو اس وقت سوتے ہیں جب فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، صبح اس وقت اٹھتے ہیں میرے عزیزو جب صبح 10-11 بج جاتا، ہر چیز کے اندر دکھلاوا، ریاکاری، ڈیگریڈ کرنا، کراس کرنا، ہر ایک کو نیچا دکھانا، ہر ایک کو نیچا دکھانا۔
ماں میں نے بیٹی کسی کو دے دی، شادی کے اوپر کھانا پکایا، اللہ اکبر میرے عزیزو، بھانجا 4 ہاتھ اگے دوڑ کے دکھاوے گا، مامو تیرا کھانا تو کچا پکا تھا، چاول کچے تھے، دیکھنا ہی اللہ اکبر، تو نے تو سستا نہ اختیار بلایا ہوگا، بہن بہن کو ڈیگریڈ کراس کر رہی ہے، ماں باپ، کتنی بدنصیبی کی بات ہے چنیوٹ والو، اللہ کے قہر سے، اللہ کے غضب سے آپ کو مجھے ڈرنا چاہیے۔ جو بیوی تیرے میرے ساتھ لیٹے 10 بچوں کی ماں بن گئی، بڈھی ہو گئی، لال رنگ کا جوڑا پہل کے ڈولی میں بیٹھ کے آئی تھی، اب اس کا جنازہ قریب گھر سے جانے والا ہے، وہ بھی تیرے سے بے وفائی کر رہی ہے، وہ بھی تیرے سے سچ نہیں بولتی، جھوٹ بول رہی ہے۔ ہم معاشرے کی ستم ظریفی کا کیا کہیں، جس ماں کی زبان پہ جھوٹ آ جائے، جس باپ کے ہاتھوں میں دھوکہ آ جائے، خدائے پاک کی قسم اس کی اولاد کتا بلہ تو بنے گی، عبدالقادر جیلانی بایزید بستامی کوئی نہیں بنے گی۔ اور میرے پیارو، اپنے ہاتھوں میں حلال لے کے آؤ، اپنی آنکھوں کے اندر حیا لے کے آؤ، دعا کیا کرو، اللہ آنکھ کا حیا دے دے، آنکھ کا آنسو عطا فرما دے، زبان پہ شکر عطا فرما دے، خشیت الہی عطا فرما دے۔ رب العالمین کی قسم ہے، حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت پیر ذوالفقار صاحب کی نسبت والے بیٹھے ہوئے ہیں، تم امرود لینے جاؤ، پکوڑے لینے جاؤ، سموسے لینے جاؤ، یہ ساری کی ساری تمہیں چیزیں بازار سے ملے گی، درد دل تمہیں اللہ والوں کے قدموں سے ملے گا۔ آنکھ کا حیا، غیرت ایمانی، اپنی اصلاح میرے عزیز و اللہ والوں کی خانقاہوں میں آ کے کرو، خانقاہوں کو آباد کرو، خانقاہوں کے اندر آ کے بیٹھو۔ اللہ اکبر، کیوں خانقاہیں میرے عزیز و مل والوں کی ہوا نہیں کرتی، خانقاہیں میرے پیارو دل والوں کی ہوا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو اپنے آپ کو سدھارو، ہم نے دنیا کو سدھار کے بڑا دیکھ لیا، اب اپنے آپ کو سدھارنے کا وقت آیا، جو کام بھی کرو۔ آپ کو پتہ یہ جو تبلیغ کے نمبر ہیں سال کے لیے نہیں کر رہے، 7 ماہ کے لیے نہیں کر رہے، چلے 4 مہینے کے لیے نہیں کر رہے، کیوں بھائی؟ مسجد کے اندر میرے عزیز و عصر میں اعلان ہوگا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، نماز کے بعد دین کے بارے میں بات ہوگی، مغرب کے بعد وہی اعلان ہوگا، میری آپ کی کامیابی، اللہ نے سارے جہانوں کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے، دین آئے گا نبی کی محنت سے، اسی بارے میں مسجد کے اندر بات ہوگی۔ پھر پٹھان بھی کھڑا ہوگا، بلوچی بھی کھڑا ہوگا، امریکن بھی کھڑا ہوگا، حبشی بھی کھڑا ہوگا، یمنی بھی کھڑا ہوگا، قطری بھی کھڑا ہوگا۔ بتاؤ چنیوٹ میں فرنیچر کا کام ہے، عربی یمنی کا کیا کام ہے، انگریزی بولنے والے کا کیا کام ہے، ترجمانی کر رہا ہے، وہ انگریزی عربی کے اندر بول رہا ہے۔ اللہ اکبر، دین میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو سیکھنے سے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے کلمے کے بعد پھر نماز کا ذکر کرے گا، پھر علم و ذکر کا ذکر کرے گا، پھر اکرام مسلم کا ذکر کرے گا، پھر جو سارے کام اللہ کی رضا کے لیے صحیح نیت کا ذکر کرے گا، پھر 6 نمبر دعوت و تبلیغ کا کہ ہم نے اللہ کے راستے میں نکل کر دین اپنانا بھی ہے، دین پھیلانا بھی ہے۔ ہر مسجد کے اندر جماعت بیٹھی ہوئی ٹھیے کی جماعت ہے، کہ چلے کی جماعت ہے، کہیں سروزے کی جماعت ہے، کہ عشرے کی 7 ماہ 7 مہینے کی جماعت ہے۔ ہر عزیز میرے عزیز و خطیب بھی خطابت کرے گا، 6 نمبر بیان کرے گا، فجر میں بیان ہوگا، 6 نمبر بیان ہوں گے، میرے عزیز و تعلیم کے حلقوں میں 6 نمبر بیان ہوں گے، مغرب کا تعلیم میں بھی 6 نمبر بیان ہوں گے۔ میں ایک دن سوچی میں پڑ گیا چنیوٹ والو، میں نے کہا اللہ اکبر، یہ 6 نمبر کیا ہے، پورے جگ کے اندر 6 نمبر ہو رہا ہے۔ پھر مجھے سمجھ آیا مجدد اس 6 نمبروں کے اوپر روئے، غوث 6 نمبروں کے اوپر روئے، ابدال 6 نمبروں کے اوپر روئے، ولی 6 نمبروں کے اوپر روئے، خدا کے بندے 6 نمبروں کے اوپر روئے، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ 6 نمبروں کے اوپر روئے، مولانا محمد یوسف شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ۔ اللہ کی قسم ان اللہ والوں نے ان 6 نمبروں کے اندر اتنا اللہ کو رو کے دکھایا کہ اللہ نے ان 6 نمبروں کو ساری انسانیت کی کامیابی کے لیے قبول ہی فرما لیا ہے۔ میرے پیارو، جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور قبولیت کا بہترین وقت ہے تہجد کا وقت ہے۔ اٹھ جاؤ، اپنے بچوں کی بھی اٹھاؤ، اور میرے عزیزو اپنے بچوں کے بھی اٹھاؤ، خود بھی اللہ کے لیے میرے عزیزو خدائے پاک کو رو کے دکھاؤ، وگرنہ میرے عزیزو زمانہ آپ کے سامنے، میرے عزیزو حالات آپ کے سامنے، گھر کی اللہ اکبر، گھر کا بیٹی گھر کی لنکا ڈھا رہا ہے، کوئی بھروسہ نہیں بچے کو نماز جنازہ آتی کہ نہیں آتی، کوئی پتہ نہیں غسل دینے والا خود بھی پاک ہو کے آیا کہ اسے پاکی کا طریقہ پتہ کوئی نہیں، کوئی پتہ نہیں، یا تو کفن بھی ڈنڈی مار مار کے دیا جا رہا ہے،
میرے عزیزوں کوئی پتہ نہیں کہ آپ کو کفن حلال مل رہا ہے کہ حرام مل رہا ہے. اللہ اکبر. 6000 آدمی جنازے میں آیا. چنیوٹ کی جنازگاہ کے اندر میرے عزیزوں پیر رکھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں تھی, لیکن چلو اللہ سے پوچھے الہ العالمین یہ 6000 آئے, بتا اللہ کسی کا جنازہ پڑھنا قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ عدل کرے تا تھر تھر کمبل اچیا شانہ والے, فضل کرے تا بخشے جاون میں جو منہ کالے. قیامت کا دن ہوگا, حاجی صاحب اپنے حجوں کے ساتھ آئے گا, اللہ فرمائیں گے آ جا. وہ چنیوٹ کے تحصیل چوک سے ادھر کو جامع تھے, جی اللہ فلانے بازار کے اندر تیری دکان تھی, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا الحاج صاحب, جو تو نے حج کیا دنیا کے اندر حاجی کہلوا لیا, یہاں میرے لوے کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ نمازی کو بلایا جائے گا. یہ وہ نمازی ہے جو مولوی صاحب نماز کی نیت ہوا کرتی تھی. مولوی صاحب اس کے پاس تالا چابی رکھ کے جایا کرتے تھے اور نماز میں کہتے تھے اللہ اکبر, جاتے ہوئے تالا لگا جانا. بتا مولوی کی آواز تجھے میرے دھیان میں سنائی دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ بتا میرے پاس کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ مسجد کے اندر پانی کا کولر لگوایا تھا. اللہ اکبر. ایک ایسا بھی ان پڑھ آیا تھا جسے بٹن چلانا ہی نہیں آتا تھا, اس نے بٹن چلایا, پانی کا فوارہ اللہ اکبر اوپر گرا تو چوڑا دھاڑ مارتا ہوا کرسی سے اٹھ کے آیا تھا. اندھا ہے, تجھے نہیں پتا ٹھنڈا پانی ہے, 50,000 کی مشین خراب ہو جاتی, ایک گلاس کے پیچھے تو نے اتنا دبکایا, میں نے دنیا کے اندر تجھے اس کا بدلہ ہی دے دیا تھا. پنکھا مسجد کے اوپر لگوایا, پر پہ اپنا نام لکھوا لیا, گھڑی کے نیچے اپنا نام لکھوا لیا, ایٹومیٹک گھڑی کے نیچے. کوئی کام تو میری رضا کے لیے تھا, یہ سارے تیرے کھاتے کے ورکے پھرول لیے. کہیں دکھلاوا آ گیا, کہیں ریاکاری آ گئی, کہیں نمود و نمائش آ گئی, کوئی چودھری پڑا آ گیا, حجی نصیر دین آ گیا, حجی حلیم دین آ گیا. یہ سارے کے سارے چل لے جا انہیں, میں نے ان کا کیا کرنا, کوئی کام میرے لیے ہے ہی کوئی نہیں. منڈی نیچے کر کے کھڑا ہوگا, اللہ فرمائیں گے ہاں بتا میں تیرے ساتھ کیا کروں؟ کہ اللہ تیری مرضی, جو لے کے آیا تھا اس میں دکھلاوا ریاکاری نکلا. اللہ ایک دفعہ دنیا کے اندر بھیج دے, تیری ذات کی قسم ہے اس کے اندر کوئی دکھلاوا ریاکاری نہ لاؤں گا. جب نیچے منڈی موڑ کے کھڑا ہوگا, اللہ فرمائیں گے اوپر منہ اٹھانا, میں ہوں نا, میرے ہوتے ہوئے تو غم کیوں کرتا ہے؟ ادھر میں ہوں, ادھر میرا نبی ہے. اللہ جی میں اس وقت کیا کروں, کون سی چیز کام آئے گی؟ اللہ فرمائیں گے تیرا ایک عمل میرے پاس ہے. اللہ کون سا عمل؟ فرمائیں یاد کر, صبح اپنے گھر سے نکلا تھا, تجھے میں دیکھ رہا تھا اور تو مجھے نہیں دیکھ رہا تھا. جگ سارا رو رہا تھا تو اپنے گھر سے نکلا, تو نے اپنے گھر سے قدم باہر نکالا, تیرے گھر کی گلی کے باہر اتنی بڑی کانٹے والی جھاڑی لکڑی پڑی ہوئی تھی, تو نے وہ اٹھا کر سائڈ پہ کر دی, اور اس لیے کہ کسی اللہ کی مخلوق کے پیر میں کانٹا نہ چو جائے. اے میرے بندے, اس عمل کو میں دیکھ رہا تھا تو کر رہا تھا, نہ دکھلاوا تھا نہ کاری تھی. اس عمل کو دیکھ کر مجھے اتنا پیار آیا, میں نے تیرے سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. اس عمل کی برکت سے میں نے تیرے سارے کھوٹے عملوں کو قبول ہی فرما لیا ہے. میرے پیارو, میرے دوستو, جو بھی کام کریں اس میں ذرا دل میں جھانک کے دیکھ لیا کریں کہ میرا دل پُر کر رہا ہے یا میرا دل اللہ کے دربار میں رو رہا ہے. ماں کے ساتھ تعاون کرنے میں, ماں کے ساتھ محبت کرنے میں, باپ کے ساتھ محبت کرو, دنیا کو نہ جتلاؤ. باپ کے ساتھ جیب میں تعاون کرو, دنیا کو نہ بتلاؤ. ماں تمہاری کچھ مانگے, ماں کو چپکے سے دو, بیوی کو نہ بتلاؤ. اللہ اکبر. جب بیوی یوں کر کے ماں کو گھورتی ہے, اللہ اکبر, ماں بیٹے کے سانوں تلے دب جاتی ہے. بہن دھی دھیانی دروازے پہ باپ کے مرنے کے بعد آوے. اور میرے پیارو, خدا کے واسطے بیوی کے سامنے بہن کو شرمندہ نہ کیا کرنا, یہ تو پردے والی نیکیاں ہیں. اللہ اکبر. تو پردے میں بہن کو دے. اس نے اپنے پردے کو یوں کر کے خدا کے دربار میں اٹھا کے رو کے دکھا دیا. خدا پاک کی قسم, دنیا آخرت کی کامیابی میں تجھے کوئی روک نہیں سکتا ہے. اپنے رشتہ دار, ایسے رشتہ دار, اللہ اکبر. قاری امین صاحب, یہ تو گھر کی تربیت ہوتی ہے. جانور قربانی کے خریدے, بکرے خریدے, کچھ اجتماعی قربانی تھی, کچھ اپنے گھر کے 5-7 بکرے جتنے اللہ نے توفیق دی خریدے. پتہ ہے رات کو 1:30 بجے جگہ بیان کر کے آیا, 2-2:30 بجے منڈی مجھے میرے بچے لے گئے. اللہ اکبر. میرا کلیجہ اتنا وڈا ہو گیا اللہ کے فضل سے, میں ساری رات کروٹیں بدل کے خوش ہوتا رہا. اللہ اکبر. میرے سگے بچے نے کہا بابا ایک بکرا پھپھو کے گھر باندھ کے نہ آ جائے. انہوں نے قربانی کوئی نہیں لی, ایک بکرا تو میں وہاں باندھ کے آؤں گا تاکہ پھپھو کے گھر بھی قربانی ہو جائے گی. میں نے کہا واہ اللہ,
اس کے مزاج کو مرنے کے بعد بھی سلامت رکھنا، وا اللہ اس کے اس مزاج کو میرے جانے کے بعد سلامت رکھنا۔ عبدالحنان تیری تقریر کا کوئی پتہ نہیں، قبول ہو جائے یا منہ پر مار دی جائے، لیکن رشتے داروں سے پیار محبت، خدا کی قسم تیری قبر میں پہنچ گیا تجھے جنت الفردوس کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دے گا۔ کیوں منہ میں چماٹ نہیں مارا اس بچے کے جس میں اللہ اکبر بیوہ بہن کے بچے کو بکرے کی رسی نہ پکڑوائی اور دھکا دے کے پرے پھینک دیا؟ کیوں منہ پر تھپڑ نہیں مارا؟ تیری جرت کیسے ہوئی؟ اللہ اکبر۔ قربانی کے دن میرے عزیز و یتیم ٹکڑ ٹکڑ دیکھ رہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے دیکھتے رہے اور کہہ رہے تھے ماموں میں بھی بکرے پہ چھری پھیر لوں، اللہ اکبر چاچا میں بھی گائے کو ہاتھ لگا دوں، پرے ہٹ پرے ہٹ، اور اپنے بچوں کو اللہ اکبر گائے کے اوپر بٹھا رہا تھا، یتیم بھتیجے کو پرے کر کے کھڑا تھا، اللہ اکبر۔ باپ اندر پڑا رو رہا تھا۔ تو نے کبھی جاؤ قربانی کرنے والوں، کروڑوں کے جانور کیے، لاکھوں کے جانور کیے، بابا جی تیرے بچے نے، بھائی میرے تیرے بچے نے، میرے پیرا تیرے بچے نے، تیرے سے پوچھا ابو بتا تیرے کون سے یار کو گوشت دے کے آؤ، ابا بتا بھائی کے گھر کون سا پیس بھیجے گا، تو نے تو ہاتھ بھی نہ لگانے دیا۔ مولا پھر قرآن کی آیت پڑھ کے نہ سناؤ، اللہ اکبر۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر۔ بیٹے بتا بتا، اللہ اکبر۔ بیٹا کہنے لگا ابا جو حکم ہو گیا کر گزر۔ اصل تو میرا عزیزو، اصل تو میرا عزیزو گفتگو تھی، اللہ اکبر۔ قربانی تو فدیہ تھا، اصل تو باپ بیٹے کی گفتگو تھی۔ جاؤ 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 پہنچے کرو، چلے اٹھوا لو۔ جس قربانی میں تمہارا باپ راضی کوئی نہیں، وہ قربانی اللہ کے دربار میں قبول ہی نہیں ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ جس قربانی میں تمہارے باپ نے کھڑے ہو کے خدا کا شکر ادا نہ کیا، وہ قربانی قبول کوئی نہیں۔ جاؤ پہلے ماں کو راضی کر کے آؤ، جاؤ پہلے ابا کو راضی کر کے آؤ۔ ابا جی جانور پر چھری میں نہیں پھیروں گا جب تک تو ہاتھ نہیں پھیرے گی، ابا جی میں چھری نہیں پھیروں گا جب تک تو ہاتھ نہیں پھیرے گا۔ ابا جان چار چار بکرے دو دو گائے ابا اکیلا گرا دیا کرتا تھا، میرے ابا جان آج یہ جانور تو اپنے ہاتھوں سے گرائے گا۔ ابا نہیں ہاں میں تیرا ہاتھ پکڑو، کہنا بیٹے میرے ہاتھوں میں راشا، میرے ہاتھ میں کم کمی ہے، ابا میں ہوں نا تیرا ہاتھ میں پکڑوں گا۔ پتہ نہیں تو قربانی کے جانور پہ چھری پھیرتا، اللہ اس کا خون گرنے سے پہلے قربانی تیرے منہ پر مار دیتا۔ پتہ نہیں چٹے بگے وال سر میں تھے، اس نے جانور کو ہاتھ لگایا اور بیٹے کی طرف دیکھ کے کہا اللہ میرے بچے کی قربانی قبول فرما لے۔ اللہ کو اتنی پسند بات آ جاتی، تجھے بھی قبول کر لیتا، اللہ تیری قربانی کو بھی قبول کر لیتا، اللہ اکبر۔ ماں کو پاس بلا لیتا۔ جب میرا عزیز و ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، میرے بچوں، اللہ میرے پیارو، جب قربان گاہ میں بنا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے اور شیطان نے گھر میں آ کے رولا ڈال دیا، مائی تجھے پتہ نہیں تیرے گھر والا کہاں چلا گیا ہے؟ کہاں گیا؟ وہ تو بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنے کے لیے گیا، اللہ اکبر۔ اب سمجھا مائی واویلا کرے گی، اب سمجھے ماں شور مچائے گی۔ اماں نے اپنی بکل لپیٹ لی اور دروازے کے پاس چلی گئی اور کہنے کی ابراہیم ایک دفعہ مڑ کے واپس آ جا، ابراہیم ایک دفعہ واپس آ جا۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں میں نے بے وفائی کی ہو؟ ہر جگہ میں نے تیرے سے آگے قدم رکھا، تیرے پیچھے قدم رکھا، تو نے ہاں کی میں نے ہاں کی، تو نے نہ کی میں نے نہ کی۔ ابراہیم آج کیا سمجھ کے مجھے چھوڑ کے چلا گیا؟ کیا میں بیٹے کے گلے پہ جو چھری پھیرنے نہ دوں گی؟ کیا میں بیٹے کو ذبح ہونے نہ دوں گی؟ ابراہیم ایک مرتبہ واپس آ جا اور مجھے ساتھ لے کے چلا جا، اللہ رب العالمین کی قسم ہے میں تجھے رسی ساتھ لے جانے نہ دوں گی، جب تو مجھے ساتھ لے کے جائے گا میں رسی گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ ابراہیم بچے کو باندھنے کی نوبت نہ آئے گی، اسماعیل کو میں اشارہ کروں گی باپ کے قدموں میں گر جا، اللہ اکبر۔ رسی کی جگہ میں اسماعیل کے پیر پکڑ کے بیٹھ جاؤں گی، اللہ اکبر، تاکہ چھری گلے پہ چھری چلے، میرا بیٹا ہاتھ پیر تجھے نہ مارے، تیری بے دبی نہ ہو جائے، اللہ اکبر۔ تسلیاں میں دوں گی، بیٹے کے گلے پہ چھری تو پھیرنا، جب خون کا پہلا قطرہ حلق سے نکل کر میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ گرے گا، یہی ہاتھ میں اللہ کے دربار میں اٹھا کے رونے لگ جاؤں گی اور کہوں گی الہی میرے بچے کی قربانی کو قبول فرما لے۔ جاؤ جاؤ چلو عبدالحلال کا پیغام جا کے دے دو، جس قربانی میں ماں باپ راضی نہیں، اللہ اس قربانی کو قبول ہی کوئی نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ غنی۔ جانور کے پاؤں بال کان کٹا ہوا، مولوی جی سے پوچھنے آگے، اللہ اکبر، کان کٹا ہوا جانور اللہ کے دربار میں قبول ہے کہ نہیں ہے؟ پونچھ کٹی ہوئی ہے اللہ کے دربار میں قبول ہے کہ نہیں ہے؟
اللہ اکبر. کمر پر چمڑے پہ زخم ہے, بتاؤ قبول ہے کہ نہیں ہے؟ اور جانور کی قبولیت کا طریقہ تو پوچھنے آ رہا ہے, اپنی نسل کی قبولیت کا طریقہ پوچھنے کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں علماء اکرام سے پوچھتا؟ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ, جس کی گفتار میں, جس کے کردار میں اللہ نے دو جہانوں کی کامیابی کو سمو کے رکھ دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صورت میں, سیرت میں آج بھی میرے عزیزوں تمہارے چنیوڑ سے کتنے جنازے اٹھے ہوں گے, پتہ نہیں کتنی بیوہ ہوئی ہوں گی, پتہ نہیں کتنے یتیم ہوئے ہوں گے, پتہ نہیں میرے عزیزوں کس کے گھر اجڑے ہوں گے, کس کے گھر بسے ہوں گے. جاؤ جاؤ چنیوڑ کے قبرستان میں چلے جانا, جتنی تازی قبریں جن کے اوپر پھول پڑے ہوں گے, ان قبروں کے پاس جا کر تصورات کی دنیا میں بیٹھ جانا اور پوچھنا, چاچا بشیر صاحب, چاچا نصیر صاحب, بھائی اسلم صاحب, بھائی فخر صاحب, بتا قبر میں کیا بنا؟ خدا پاک کی قسم چگاڑے مار مار کے کہیں گے, لوگ ہنس ہنس کے قبر میں کہیں گے اللہ اکبر. قبر میں آنے کے بعد پتہ لگا نہ مال چلتا ہے نہ اللہ اکبر, یہاں تو لال چلتا ہے یا تو آمنہ کے لال کا طریقہ چلتا ہے. اللہ اکبر. اس صندوقڑے میں میرے عزیز اللہ غنی, ابھی لائٹ چلی گئی, کتنی موبائل کی لائٹیں جل گئی, ابھی جنریٹر چل گیا. اللہ اکبر. قبروں میں سال سال ہو گئے پڑے ہوئے, کوئی لائٹ نہیں, کوئی جنریٹر نہیں. اللہ اکبر. کوئی یو پی ایس نہیں. قبر کے اندر کیا چیز کام آئے گی؟ اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کام آئے گی. آج میرے عزیزوں یہ فری میں مل رہی ہے, لینے کو تیار کوئی نہیں. کل قیامت کے دن پوری روئے زمین سونے سے بھر دو گے, خدا کی قسم خدا دینے کو تیار نہیں ہوگا. آج لے لو مفت کے اندر, مدارس کے اندر یہ زندگی فری مل رہی ہے. مدرسوں کے نظام میں میرے عزیزوں اس زندگی کو مفت بانٹا جا رہا ہے. قرآن کی دولت کو, قرآن کی بہاروں کو. اللہ اکبر. سویڈن کے اندر قرآن پاک شہید ہوا, وہاں کی گورنمنٹ سے پوچھ کر قرآن پاک کو جلایا گیا. اب پوری دنیا کے عیسائی ممالک, پوری دنیا کے یہودی ممالک اللہ اکبر اپنی اپنی گورنمنٹ سے اجازت لے رہے ہیں, ہمیں بائبل کو جلانے کی اجازت دی جائے, ہمیں زبور اور تورات کی اجازت دی جائے. اور سویڈن کے کن تو سن لو, تم دشمنان قرآن ہو, اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں سارے محبان قرآن ہے. اللہ کی قسم اگر ہمارے ہاتھ اٹھ گئے, خدا عمر کا غلام زمین پہ بھیجنے میں دیر نہیں کرے گا, اللہ معاویہ کا غلام زمین پہ بھیجنے میں دیر نہیں کرے گا, اللہ عمر کا غلام زمین پہ بھیجنے میں دیر نہیں کرے گا. رب العالمین کی قسم ہے, ان قریب وقت آنے والا ہے, تمہاری نسلوں کا بیڑا غرق ہوگا. دشمنان اسلام, ختم نبوت کے دشمنوں, او قادیانیوں, اور مرزا دلے کتے, تیرے بھی ماننے والے دلے کتے, تیرے ماننے والوں کی حمایت کرنے والے بھی دلے کتے, اپنے ایمان کی طاقت کا مظاہرہ فرماؤ اور زور سے میرے ساتھ اس میرے عزیزوں نعرے کا جواب دو. قادیانیوں پہ لعنت, قادیانیوں پہ لعنت, قادیانیوں پہ لعنت, مرزا کانے پہ لعنت, مرزا کانے پہ لعنت. سچے ہاتھ کو کھڑا کر کے سینے کا دور لگا اور زبان سے زندہ باد کا نعرہ لگا. میرے اس نعرے پر کے تاج تخت ختم نبوت, تاج تخت نبوت, تاج تخت نبوت. اسرائیلیوں تم بھی سن لو, امریکیوں تم بھی سن لو, سویڈن فرانس والے تم بھی سن لو, تم نے یہ غلطی کر دی, آئندہ غلطی نہ کرنا. رب العالمین کی قسم ہے, ماں نے جن بچوں کو دودھ پلایا وہ بچے نہیں شیر بن کے دھاڑ رہے ہیں. القریب وہ وقت آئے گا. اللہ اکبر. قرآن جلانے والوں, تمہارے ہاتھوں پر خدا کا قہر آئے گا, کہو انشاءاللہ. تمہاری نیتوں پر, تمہاری سوچوں پر, تمہاری حکومتوں پر اللہ کی قسم خدا کا قہر آئے گا. قائم رہے گی خدا کی خدا, قائم رہے گی, قائم رہے گی محمد کی ختم نبوت, قائم رہے گی, آباد رہے گا رب کا قرآن, آباد رہے گا. زور سے میرے ساتھ نعرہ لگاؤ, شان قرآن, عظمت قرآن, عظمت قرآن, بلندی قرآن, عزت قرآن, عزت قرآن. آج میرے عزیزوں یہ قرآن کے ولکے جو شہید کیے گئے, یہ جو جلائے گئے, یہ تیرے سے میرے سے تقاضا کر کے گئے کہ آج کے بعد قرآن ورکوں پہ نہیں, قرآن تیرے میرے سینے میں آئے گا, کہو انشاءاللہ. آج کے بعد قرآن پاک تیری میری زندگی کے اندر آئے گا, کہو انشاءاللہ. اٹھنا نہیں,
اٹھنا نہیں، اپنے ایمان کی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دل ہی دل میں ارادہ کرو اور ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کون کون اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بناؤ گے، ایک کو بناؤ گے کہ سب کو بناؤ گے؟ زور سے کوئی ایک کو بناؤ گے کہ سب کو بناؤ گے؟ اللہ اکبر۔ بچے بھی قرآن پڑھاؤ گے کہ خود بھی قرآن پڑھو گے؟ پڑھو گے ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ مجھے اندھیرے میں ان کے منہ نظر نہیں آ رہی، لکھائی کہاں سے نظر آئے گی؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں، مدرسوں کو آباد کرو گے؟ کون کون مدرسوں کو آباد کرے گا؟ 58 54 کے ساتھ نہیں، ہر مہینے 100 500 کے ساتھ تعاون کرو گے؟ اپنے اپنے محلے کے مدرسے کے ساتھ ایمانداری سے بتاؤ، میں نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ہے، کون کون ہر مہینے تعاون کرے گا؟ نیت کر لو اللہ کی رحمت۔ اپنے گھر میں غلہ لا کے رکھ لو، 10 20 100 50 روزانہ ڈال دیے، مہینے میں 500 روپے تو ہو جائیں گے کہ نہیں؟ ہے جی، ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائے؟ 500 روپے تو بڑھ جائیں گے۔ اور بیوی سے بچا کے مدرسے کے اندر جو کہ بیوی کا ہاتھ نہ پڑے، اللہ یوں نہ گھر جا کے کہیو میں غلہ رکھا تھا کہاں چلا گیا، کیونکہ غلہ ہے تجھے نہیں پتا، دودھ والا دروازے پہ کھڑا تھا، پیسے تھے وہ نہیں، غلہ توڑ کے وہاں دے دیے، یہ بھی تو مدرسہ ہی چل رہا۔ بیوی کے حق بھی پورے کرنے ہیں، کہہ دو انشاءاللہ۔ اگر مائیاں پردے میں بیٹھی بڑی خوش ہو گئی ہوں گی، اب مولوی نے ہماری بات کری، اور ان لگائیوں سے کہہ دو، میری بہن بچوں سے کہہ دو کہ تم نے بھی اپنے شوہر کے پورے کرنے ہیں، غصہ و منہ نہ دکھایا کرو تاکہ گھر والے کی بھوک ہی نہ اڑ جاوے، وہ تمہارے سے دل لگی کرنا چاہے، تمہاری مورتیوں کو دیکھ کر استغفار پڑھنی شروع کر دے، سوڑی سوڑی گھر میں بیٹھا کرو، جب پتہ لگے کہ آنے کا والے کا وقت ہے سجی دھج کے بیٹھ جا کرو، یوں نہ کیا کرو تمہاری بغلوں کی بدبو ہی گلی کے کونے پر آنی شروع ہو جاوے۔ سوڑی بڑھ کے سوڑی بڑھ کے جنت کی حوروں کی مصابے بن کے بیٹھا کرو تاکہ تمہارے گھر والے کا دل تمہاری طرف متوجہ ہے۔ مولوی جی کوئی وظیفہ بتا دو، تھوڑے آتے مولوی جی کوئی وظیفہ بتا دو، میرا شوہر ساری رات پتہ نہیں کہاں باتیں کرتا ہے، جب تو اسے ماں بڑھ کے دکھاوے گی وہ کہیں اور ہی منہ مارے گا، اسے بیوی بڑھ کے دکھا کر بچ کا۔ بھائی صحیح کہہ رہا نہیں کہہ رہا؟ وہ زور سے تو بول لو۔ تو میرے نال تو میری جتی پان دے وقت نال نہیں ہونا تو کچھے میں نال سارے کہہ تھے نال نال، ابھی تو کوئی رستہ کوئی نہیں بتاتا یہاں کو یہاں چلے جاؤ۔ اللہ دی برکت دے۔ یقین کرو میری بہنوں، گھر آؤ، اللہ اکبر، اس انداز میں آؤ کہ تمہارے شوہر کا دل گھر سے جانے کو نہ کرے۔ اب تو ماشاءاللہ سارا چنیوٹ آباد ہے کہ گھر جا مدی نہیں کرتا، پتہ نہیں کڑی نوست پئی ہے۔ اللہ کو اکبر، اس نوست کو کون ختم کرے گا؟ یہ تیری گھر والی، تیری اولاد، تیری نسل، تیری تربیت دور کرے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، جب گھر میں آپ مسکراتا ہوا، اب میں نہ چھوڑو، پریشان نہ کرو، روٹی کھا لو، کچھ کھاؤ، اپنے چلو چلو سو جا کے لے، تو کہتا پتہ نہیں گھر کے اندر میرا شوہر آیا ہے، لنگور آ گیا ہے، بڑا کرنا گھر کے اندر آ گیا۔ اری صاحب بچے آ رہے چوں 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 میوں کرے، تبے کر کئی لات مار رہا، کچھ کھا کے مار رہا، اسے کون سمجھاوے؟ محلے کے نہیں ہے، تیرے اپنے ہی ہیں، یہ تیرے اپنے۔ سیدہ ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، کہو ذرا سبحان اللہ، کہو ذرا سبحان اللہ، کہو ذرا سبحان اللہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، اماں بتا حضور گھر میں آتے تو حضور کی کیا حالت ہوتی؟ اماں فرماتی حجرے کا پردہ ہٹتا، حضور ہنستے ہوئے آتے، اللہ کے جسم سے خون بھی نکل رہا ہوتا، نہ اللہ اکبر لوگوں کے دلوں کا شکوہ ہوتا، نہ پریشانیوں کا شکوہ ہوتا۔ محمد گھر میں مسکرا کے آیا کرتے، گھر سے مسکرا کے جایا کرتے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے 3 دن کے فاقوں کی میری بھوک ہی حضور کا چہرہ دیکھ کے ختم ہو جایا کرتی تھی۔ یہاں تو میرے عزیزو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، فلانے کا قرضہ دینا، بجلی کا بل آ گیا، اس کے اندر بیوی کا کیا قصور ہے؟ اللہ اکبر، بیوی کو چھیتنا شروع کر دیا، اپنے اوپر تھپڑ مار، بیوی کو کیوں مار رہا ہے؟ 10 دن اوپر ہو گئے، دکان والے کا کرایہ کوئی نہیں دیا، بیوی سے جھگڑا کر رہا ہے، خبردار
بیٹھ جا, مجھے منہ نہ لگا, کہاں سے دوں گا 50,000. انہوں نے کہا تھا 50,000 کی دکان لے, کھوکا لے کے بیٹھ جاتا. رزق میرے عزیزوں دکانوں نے نہیں دینا, رزق اللہ نے دینا ہے. تجھے کس نے کہا تھا حرام مال بیچ حلال؟ اللہ اکبر. چنے اور کے گئی ان مسلمانوں, ہر سال فضل العلوم میں آتا ہوں, زندگی رہی انشاءاللہ آتا رہوں گا. اللہ اکبر. 8 محرم الحرام کو قاری طاہر صاحب نے میرے سے ٹائم لیا تھا شاہی مسجد کا, لیکن میں مجمع کے اندر معذرت کر کے جا رہا ہوں. پہلے بھی میں نے معذرت کی تھی. جمعرات کو ساؤتھ افریقہ جا رہا ہوں, ڈربن کے اندر انشاءاللہ جمعہ پڑھاؤں گا. 15-20 دن کے لیے جا رہا ہوں, ورنہ یہاں ہوتا ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. میرے پاس کون سی دکان ہے؟ اللہ کی قسم میری گاڑی بھی اپنی کوئی نہیں, میرا مکان بھی بھائیوں کا مشترکہ ہے. نہ میں نے میرے عزیزوں پیسہ دھیلا خرچا, وہیں سے بلایا دارالملکریہ سے, اللہ والوں کی صحبت نے بلایا, اللہ ہی لے کے جا رہا ہے. اپنے پلے نہ دمڑی نہ چودراہٹ میرے عزیزوں, نہ کوئی شناخت ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کے دین کے لیے مٹ جا, اللہ تجھے ساری دنیا کے اندر آباد کر دے گا. خدا پاک کی قسم اللہ کے دین کے لیے اپنا آپ کھو دو, اللہ ساری دنیا کے اندر تمہارے نام کو اللہ عام کر دے گا. میرے پیاروں اپنے گھر کی زندگیوں کو بدلو, گھر جاؤ مسکراتے ہوئے جایا کرو, بد اخلاقی نہیں اخلاق لے کے جایا کرو. اللہ اکبر. گھر میں خالی ہاتھ نہ جایا کرو. کبھی بیوی واسطے پھول لے کے چلے گئے, کبھی جیب میں سے بچوں کو ٹافی نکال کے دے دی, کبھی مسکراتے آجو بھی آجو سارے بچے آجو مل کے کھانا کھاویں گے, تمہارے ابا کو بھوک لگی ہے. لیکن اللہ اکبر بچہ اپنے کمرے میں کھا رہا, اماں اپنے کمرے میں کھا رہی, بیوی شور کے قدا جنازے کی چارپائی کے اوپر بیٹھ کر بیوی گلے کر رہی, بھائی پہ چوڑیاں توڑ توڑ کر گلے کر رہی. ابا اللہ اکبر اللہ اکبر. شور مجمع کے اندر گھر اچھا ہو چلی گئی, لیکن بھلی ہو گئی. اللہ اکبر. بھلی نے مجھے سکھ کوئی نہ دیا. وہ کون آ رہا ہے؟ یہ محرم الحرام کا شہید آ رہا ہے. وہ کون آ رہا ہے جس کے پیر میں جوتی کوئی نہیں؟ آخری بات کر کے جاؤں گا. وہ کون آ رہا ہے جس نے پیمند والا کرتا پہنا ہوا ہے, اس کے کرتے پہ 17 پیمند لگے ہوئے ہیں؟ وہ کون آ رہا ہے جس کو مسجد نبوی میں عبد الرحمن بن عوف نے روک لیا, میاں آج جمعہ پڑھاتے دیر کیوں ہو گئی؟ آج جمعہ پڑھانے میں تجھے دیر کیوں ہو گئی؟ آج دیر سے مسجد کے اندر خطبہ دینے کیوں آیا؟ جب تک بتلا دے گا نہیں میں تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا, تجھے ممبر پہ جانے نہیں دوں گا. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اللہ بھلا کرے عبداللہ کی عمر, عبداللہ کی اماں کا. آج وہ میرے لیڑے دھونے بھول گئی, آج وہ میرے کپڑے دھونے بھول گئی. عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں اس کا اللہ اکبر تیری بیوی کے ساتھ کیا تعلق؟ کہ عبدالرحمن ممبر کی اوٹ میں یا گھر کے رات کے اندھیرے میں گھر میں آ کے پوچھ لیتا, تو نے سب کے سامنے پوچھا تو عمر کو اپنے گھر کا حال بتانا پڑے گا. اے بھوگنے والوں کتو, خدا کا کہر محمد کے غلاموں کی شان میں بھوگنے والوں, اللہ کا کہر تمہاری زبانوں پہ پڑے, تمہیں شرم ہی نہیں آتی. جس کو نبی 2 بیٹیاں دے وہ حضور کا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے بارے میں پاس کھڑے ہو کے جامع القرآن حیال عثمان کو کہہ دیں اگر اس سے زیادہ ہوتی وہ بھی تیرے نکاح میں دے دیتا. محمد تو عثمان کی غیرت پر اعتبار کر رہا ہے, امتی غیرت کا انکار کر رہا ہے. بتا پھر میں تیرا گلہ کروں یا میں تجھے دعائیں دوں؟ اللہ اکبر. کون کھا گیا محمد کی دھی کا بھاگ؟ خدا پاک کی قسم فاطمہ ہوتی اپنے ہاتھوں کے انگلیوں سے تمہارے منہ پر تھپڑ مارتی. کون ہو تم میرے چاچے ابو بکر کو کہنے والے؟ کون ہو تم میرے باپ ابو بکر میرے ابے کے یار کو بکواس کرنے والے؟ کون ہو تم میرے ابے کے میرے اللہ اکبر میرے نانا ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالی, حضرت حفصہ نبی کی بیوی عمر کی دھی بن کے آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت ابو سفیان نبی نے معاویہ کی بہن نبی کی بیوی بن کے ام حبیبہ آئی کہ نہیں آئی؟ جب تو اہل غیرے کے گھر اپنا رشتہ نہیں کرتا, خدا محمد کا رشتہ اہل غیرے کے گھر کیسے کروائے گا؟ اور رشتے میں نے کروائے, دھیاں میں نے دی, دھیاں حضور نے گھر سے لی. یہ سارے کے سارے وما یتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, ان کے کردار کو تو جبرائیل میرے عزیزوں رومانوں میں لپیٹ کے زمین پر لایا ہے. تب جا کے محمد الرسول اللہ نے اپنی دھیوں کی غیرت کے لیے ہاں کی ہے, اپنے رشتوں کے لیے ہاں کی ہے. کون آ رہا ہے؟ عبد الرحمن کہنے لگے عمر میں تجھے مصلح پر چڑھنے نہیں دوں گا جب تک بتائے گا نہیں آنے میں دیر کیوں کر دی. کہ تجھے پتہ ہے میرے پاس ایک ہی کرتا ہے, تجھے پتہ ہے میرے پاس ایک ہی کرتا ہے. 8 دن جس کو ہٹاتا ہوں, مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوں, جمعے کے دن اللہ
अल्लाह अकबर, ये मेरी घर वाली फजर के बाद मुझसे कुर्ता ले लेती है, इस कुर्ते को धो के धूप में टांग देती है, जुमे की नमाज तक कुर्ता खुश्क हो जाता है, ये पहन के मैं आ जाता हूँ। आज वो कुर्ता धोना भूल गई, देर में याद आया, उसने कुर्ता धोया, मैं आवाम से छुपाने के लिए इस कुर्ते को सुखाता रहा, निचोड़ता रहा, चटकता रहा, ये कुर्ता फिर भी गीला रहा। अब्दुल रहमान खुदा की कसम में आराम नहीं कर रहा था, अपने घर का रब का राज छुपाने के लिए कुर्ता सुखा रहा था। अब्दुल रहमान वहीं पैरों में बैठ गए, हज़रत उमर के आगे यूं हाथ जोड़ लिए, उमर माफ कर देना, क़यामत के दिन हुजूर को हमारी शिकायत न कर देना। फिर हज़रत अब्दुल रहमान उठे, कहा उमर जिंदगी का कोई पता नहीं, पहले तू चला जाए या मैं चला जाऊं, लेकिन उमर वादा करता हूं अगर मैं पहले चला गया तो हुजूर को जाके बतलाऊंगा। जो शान वाला उमर छोड़ के आया है, जो जुबान से वो लफ्ज निकालता है, वो लफ्ज हमें कुरान की आयतों में नजर आ जाता है। नारे तकबीर, नारे सहाबा, घर के कोने में आखिरी बात, घरेलू जिंदगी सीख लो। घर के कोने में आके बैठ गए, कौन है? शानों वाला उमर है। कली कली नगर नगर, कली कली नगर नगर, कली कली नगर नगर, तेरा उमर मेरा उमर, उमर 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 उमर। शान सहाबा, शान सहाबा, दोनों हाथ बुलंद करके को शान सहाबा, शान सहाबा, हुब्बे सहाबा, हुब्बे सहाबा, हुब्बे सहाबा, हुब्बे सहाबा, बुग़्ज़ सहाबा को लानतुल्लाह, बुग़्ज़ सहाबा लानतुल्लाह, बुग़्ज़ सहाबा, बुग़्ज़ सहाबा। कोने में आके बैठ गए। बीवी ने देखा उमर की अखियों से अल्लाह अकबर आंसुओं की बरसात आ रही है। उमर खैर होए, किसी ने गाली दी का नहीं, पीछे से झगड़ा हो गया कि नहीं, कब बता घर मस्जिद से घर की तरफ आ रहा था, उमर उमर के नारे लग रहे थे। कोई कह रहा था बकरी शेर को इकट्ठा कर दिया, कोई कह रहा था आग के इशारे से अल्लाह अकबर हवाओं के रुख बदल दिए, कोई कह रहे थे कागज कलम लेकर रुक्का लिखा दरियाओं के रुखों को फेर दिया, हर एक का हक अदा कर दिया। घर में मैंने तुझे सूखी रोटी खाते देखा, घर में मैंने तुझे अल्लाह अकबर जमीन पर हाथ का सराहना बनाते देखा। यहाँ यहाँ टीस उठी, अल्लाह अकबर। उमर ने इंसान तो क्या जानवरों के हक पूरे कर दिए। तेरे से डर डर के पूछ रहा हूँ, ना कर दे, बता मेरी घरवाली तेरा मैंने हक पूरा किया है कि नहीं किया। हज़रत उमर की बीवी ने यूं देखा, मुस्कुरा के कारी साहब कहने लगी मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, उमर बता तेरे डर से कहूँ कि अल्लाह के डर से कहूँ? का अल्लाह के डर से कह। का उमर फिर मैं भी और आजाद हूँ, तूने सबके हक पूरे किए, मेरा हक तूने कोई पूरा नहीं किया है। मेरे दिल के अंदर भी तो ख्याल आता है उमर मेरे से हंस के बात करे, उमर मैं तुझसे प्यार करूं तो मुझसे प्यार करे। उन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। उमर अल्लाह अकबर, सुबह मदीने की गली में पर्दा उठा कर देखते हो, कभी यतीमों के बकरियों के बाड़े में झाड़ू देता नजर आता है, कभी बेवाओं के घरों के अंदर पानी भरता नजर आता है। उमर सौदा सलम लाता नजर आता है। जब थक हार के घर आता है, उमर मुसल्ला होता है, नीचे तू होता है, ऊपर तेरा खुदा होता है। फिर तो हाथ उठा के रोता है ऐसे जैसे बच्चा रो रहा हो, और तू कहता अल्लाह मोहम्मद के उमर पर रहम फरमा। उमर तू बच्चों की तरह ऐसे रोता है जैसे मछली पानी के बगैर मचल रही हो। उमर मैं तेरे पीछे बैठ के तेरे साथ रोने लग जाती हूँ, और मैं कहती हूँ अल्लाह इस पर रहम कर देना, अल्लाह इस पर रहम कर देना। उमर इस चक्कर में ना मुझे तेरा ख्याल ना तुझे मेरा ख्याल रहता है। उमर अल्लाह अकबर, तूने मेरा हक पूरा ना किया। अब हज़रत उमर कह रहे तेरा क्या हक पूरा करता? पेमोद वाला लिबास है, मैं तेरे लिए रेशम का लिबास कहाँ से लाता? ईद के दिन नंगे पाँव फिरता हूँ, मैं तेरे लिए जूते कहाँ से लाता? ईद का सराहना बना के सोता हूँ, तेरे लिए रेशम के बिस्तर कहाँ से लाता? मुझे सूखी रोटी जो की मिलती नहीं, तेरे लिए घी वाली कहाँ से लाता? कौमर ये तो अल्लाह अकबर अतिये तोहफे अल्लाह देता है, इंसान के बस की बात नहीं। ये तो रिज़्क़ कपड़े माल दौलत घर का सुकून अल्लाह देता है, ये औरतें मर्दों से मांगती है। मेरी बहनों मेरी माओ, जितना तुम अपने मर्दों से मांगती हो इतना रो के अल्लाह से मांगो। खुदा की कसम रिज़्क़ अल्लाह देता है, मर्द नहीं देता। मेरे अजीजों खुशियाँ अल्लाह देता है, मर्द नहीं देता। ये चीजें अल्लाह से मांगो। हज़रत उमर की घरवाली कहने लगी उमर मुझे ये शिकवा तो है ही कोई नहीं,
بس اللہ اکبر میں تیری بیوی ہوں. حضرت عمر نے ہاتھ جوڑے فرمایا میری بیوی بتا تو کس طرح راضی ہوگی؟ اپنے حق معاف کر دینا, اپنے حق معاف کر دینا. خدا کو اللہ اکبر, عمر کیا جواب دے گا؟ جب بیوی نے رو کے دکھایا, پھر شوہر نے رو کے دکھایا, جناب عمر رونے لگے تو بیوی کو ترس آیا. اللہ, بیوی نے آگے ہاتھ کر دیا. عمر سارے حق معاف کر دوں گا, کر دے. کہ عمر پھر اس ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دے. حضرت عمر نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. کہنے لگے وہ وعدہ نہ کروائیو جو عمر پورا نہیں کر سکتا. کہ نہیں عمر تو نہیں پورا کر سکتا, تیرا خدا تو پورا کر سکتا ہے. کہا ہاں ہاں. کہ عمر میں سارے اپنے حق معاف کر دوں گی, تو میرے سے وعدہ کر. میں نے اس روزے والے سے سنا, میں ابو بکر عمر, غار میں میں ابو بکر عمر, پہاڑ میں میں ابو بکر عمر, مزار میں میں ابو بکر عمر, حوض کوثر پر میں ابو بکر عمر, جنت میں ابو بکر عمر. عمر تو نے نہیں, تیرے نبی نے اتنا کہا کہ مجھے یقین ہے تو حضور کے ساتھ جنت میں جائے گا. عمر وعدہ کر, اکیلا نہ جائیو, مجھے ساتھ لے کے جائیو, میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ڈال کے لے کے جائیو. عمر تو زمین پر وعدہ کر, میں خدا کے سامنے اپنے حقوں کی گواہی دے دوں گی. حضرت عمر رونے لگ گئے, آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے اللہ یا عمر کا ساتھ دے دے. اے الہی اگر تیرے بھروسے پہ وعدہ کر لوں بے وفائی تو نہیں ہو جائے گی. آسمان کی طرف دیکھ کر نبی کا عمر مسکرانے لگ گیا, کہنے لگا وعدہ ہو گیا تو اپنے حق معاف کر. عمر قیامت کے دن اکیلا نہیں جائے گا, بلکہ تیرا ہاتھ میں لے کے جنت الفردوس میں تجھے ساتھ لے کے جائے گا. پتہ نہیں تیرے میرے گھر کے اندر یہ فضائیں کب پیدا ہوں گی, پتہ نہیں تیرے میرے گھر کے اندر یہ محبتیں کب پیدا ہوں گی. یا تو گھر بیٹھنے تو اپنے ماں باپ کے نہ جا, وہ کہیں تو اپنے ماں باپ سے نہیں ملے گا, ہمیں علیحدہ مکان چاہیے, ہمیں علیحدہ. میں تو تجھے لال جوڑے میں لے کے آیا تھا, میں تو تجھے زیور میں راستہ کر کے لایا تھا, میں تو تجھے پورے چنیوٹ کے سامنے پھولوں والی گاڑی میں لے کے آیا تھا. تو میرے گھر کو جنت بنائے گی, باپ کو باپ سمجھے گی, سسر کو باپ سمجھے گی, ساس کو ماں سمجھے گی. لیکن مجھے کیا پتہ لگا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. مجھے کیا پتا تھا جس دیے, جس لالٹین, جس چراغ کو میں گھر کی روشنی کے لیے لے کے آیا تھا, اس نے میرے گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا کر دیا ہے. خدا کے واسطے میری بیویوں, میری بہنوں, میری بچیوں, میری ماؤں, اللہ کے واسطے میری بیویاں جتنی بڑی بزرگیاں نہیں بیٹھی ہیں, سمجھاؤ اپنی دیوں کو بھلا میرے عزیزوں ماں سے نفل کیسے جدا ہو سکتا ہے. بہن بھائی تو رشتے اس سے بھی زیادہ گڑے ہوا کرتے ہیں. تم گھر کے اندر ایسا مزاج بناؤ, اللہ اکبر, تجھے بہن نند نہ لگے, تجھے سگی بہن لگے, دیور نہ لگے, تجھے سگا بھائی لگے, اللہ اکبر, سسر نہ لگے تو باپ لگے. پھر خدا کی قسم سسرال والوں کے دامن پھیل گئے, اللہ کی قسم اللہ تیری زندگی کو خوشیوں سے آباد کرے گا. تو دنیا کے محل مانگتی, اللہ تجھے جنت کے محل عطا فرمائے گا. تو میرے پیاروں اپنی گھر کی زندگی بناؤ, کچھ برداشت کرنا سیکھو, کچھ برداشت کرواؤ. اور ایک دفعہ نہیں کہ جملہ لے کے حاوی ہو جاؤ, کچھ سنو کچھ سناؤ, اسی پالسی پر اپنے گھروں کو جنت بناؤ. دین میری زندگی میں, سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں اللہ اکبر کیسے آ جائے. 24 گھنٹے کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے پر گزرنے لگ جائے. اس کے لیے ایک محنت ہے, ایک محنت فکری ہے جو مدرسے کے اندر ہو رہی ہے, خانقاہوں کے اندر ہو رہی ہے, مساجد کے اندر دروس درسوں کی صورت کے اندر ہو رہی ہے. اس میں اپنے آپ کو لگا لو, جان مال کے ساتھ, اوقات کے ساتھ, صلاحیتوں کے ساتھ. دین میری زندگی میں, سارے عالم کی زندگی میں کیسے آ جائے, اس کے لیے مجھے اٹھنا پڑے گا, اس کے لیے مجھے جد و جہد کرنی پڑے گی, اس کے لیے مجھے اللہ کے راستے میں بال جان لگانا پڑے گا. اللہ کی قسم میں بھی تیار ہوں, آپ بھی نیت کرتے ہو ساری زندگی کے لیے لگاؤ گے اللہ کے دین کے اوپر صلاحیتوں کو انشاءاللہ مال جان لگاؤ گے. اسکولوں کی, کالجوں کی چھٹیاں, بتاؤ کون اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کرتا ہے؟ ماشاءاللہ. اگر آپ سے آج ایک جماعت وصول کر لو انشاءاللہ انکار بھی کرو گے. بتاؤ یہ محرم الحرام سے 10 دن کے لیے اللہ کے راستے میں کون جماعت دے گا کہ انشاءاللہ میں 10 دن کے لیے اللہ کے راستے میں جاؤں گا؟ پہلا بھائی کھڑے ہو کے جماعت ہو. 2 ہو گئے ماشاءاللہ, 2 ہو گئے, 3 4 5 6 7 8 ہو گئے. اٹھو ماشاءاللہ, 2 جماعت 9 10 ہو گئے. جو کھڑے ہو رہے ہیں, جو کھڑے, یہ ساؤنڈ والے کے پاس آ کے بیٹھ جائے, اتنا بڑا میرا دل ہو جائے گا. آ جاؤ ماشاءاللہ, 10 دن کی جماعت نقد تیار ہے. محرم الحرام سے آ جاؤ,
ادھر کو آ جاؤ ماشاءاللہ سارے مدرسے والے آ جاؤ کالج والے آ جاؤ دکان والے آ جاؤ کاروبار والے آ جاؤ ماشاءاللہ آؤ کم سے کم 2 جماعتیں نکل کے آویں اللہ اکبر تو اندھیرے میں اٹھ جا اللہ تیرے چہرے کو اجالے میں ظاہر کرے گا ماشاءاللہ آ جاؤ مسجد کے امیر صاحب ہے امیر صاحب مسجد کے اس جماعت کو ہاتھوں ہاتھ لے لو ان سے دعائیں کروا لو ان کی زیارت کر لو کون ہے بھائی مسجد کے امیر صاحب قاضی کرام صاحب کہاں ہے ماشاءاللہ اس جماعت کو لو اس جماعت کو لو اس جماعت کو ماشاءاللہ اب بتاؤ میرے عزیزو 8 9 10 محرم 3 دن اللہ کے راستے میں کون لگائے گا 3 دن کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو کے ماشاءاللہ کھڑے ہو کے پوری جماعت ادھر کو آ جائے قاضی صاحب یہ جماعت بھی لو دوسرے جماعت کے ساتھی جماعت لو ماشاءاللہ چلو 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 3 دن اللہ کے اٹھ جا میرے پیارے اٹھ جا جنت میں فوٹو میں دیکھیں گے انشاءاللہ اٹھو ماشاءاللہ چلو اندر ماشاءاللہ 3 دن اللہ کے راستے میں ماشاءاللہ گئی جماعت یہ جلسہ ساری زندگی ہوگا ہر سال نہیں ساری زندگی دن رات ہوتا رہے گا یہ سروزے کی جماعتیں جاری 2 ماشاءاللہ چلو ماشاءاللہ چلو بھائی 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں چلو ماشاءاللہ چلو سروزے والے چلو نام لکھو اپنے اور بھی کوئی ہے تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہہ کے جا رہا ہے ہاتھ دھو لو بھائی اس کے اندر منہ دھو لو ماشاءاللہ چلو سروزے والے چلو کے کو جاؤ ماشاءاللہ 3 دن والے چلو یہ دیکھو اللہ کی قسم یہ پل صراط سے دوڑتے ہوئے جائیں گے یہ حضور کے حوض کوثر پہ دوڑتے ہوئے ان کے چہروں کی زیارت کر لو جب یہ جنت الفردوس میں جاؤ ان کا دامن پکڑ لینا عبدالحنان نے اللہ کے فضل سے اٹھایا تھا ہم نے تمہارے چہروں کی زیارت کی تھی ماشاءاللہ نکلو بیٹھو جاؤ اللہ کے راستے کے مہمان سبحان اللہ واجبہ حجی صاحب بھی جا رہے ماشاءاللہ یہ ہے نقل وصولی یہ ہے جلسے کی کامیابی چلے چلو ماشاءاللہ اتنا کمرہ بھر دو کہ دعا اندر جا کے کرنی پڑے ماشاءاللہ چلو اب مسجد کو آباد کون کرے گا 5 وقت کی نمازوں کے سجدوں کے ساتھ پکا وعدہ زور سے کہو پکا وعدہ اللہ سے وعدہ 5 وقت کی نماز صبح میرے عزیزوں اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کے گھروں کو کون آباد کرے گا ماشاءاللہ کون اپنے بچیوں کو قرآن کا حافظ بنائے گا مسجدوں کو بنائیں گے بھی مسجدوں کو آباد بھی کریں گے حلال کمائیں گے حرام سے بچیں گے کسی کو دکھ نہیں دیں گے اپنے آپ پر دکھ سہ کر دوسروں کو خوشیاں دیں گے کہہ دو انشاءاللہ اب توبہ کے کلمات پڑھ لے سارے پڑھ لے بھائی زور سے پڑھو اچھا یہ آخری تشکیل تو رہے گی چہرے پر حضور کی سنت کون سجائے گا سبحان اللہ وہ میرا پان والا بھائی بیٹھا ہے ماشاءاللہ جس کے چہرے پر اتنی داڑھی سجی پڑی ہے وہ قریشی صاحب اللہ اکبر سلامت رکھے آج آپ کا خالی ہاتھ ہے پان پاس کوئی نہیں اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے اتنا دے ماشاءاللہ کہ اللہ اکبر کاری حنیف والا مولوی نہیں کاری عامل صاحب پان والا ہو جائے پان والا مولوی مشہور ہو جائے اللہ اکبر سبحان اللہ اچھا بھائی قاری طیب کشمیری صاحب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ مسجد بائی پاس کی طرف بنا رہے ہیں کون سی نشانی ہے ٹی کی کہاں کو بنا رہے ہیں جناب کالج بائی پاس پہ بنا رہے ہیں تعاون کرو گے اس فقیر کی کشمیر سے آنے کی بڑی خدمات ہیں مسجد کی جگہ کے ابھی پیسے دینے ہیں اللہ نے صاحب ثروت صاحب مال بنایا اس مسجد کی جگہ کی قیمت میں کون حصہ ڈالے گا سبحان اللہ بڑی صاحب ذرا دیکھیو اللہ اکبر یہ سارے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں انشاءاللہ کون تعاون کرے گا میرے بھائی قاری صاحب کا پتہ ہے نا بھائی اللہ اکبر ان کی مسجد زیر تعمیر ہے اس مسجد میں جائے بڑی خدمات کی اب اللہ جہاں تک ان کا رزق تھا اب دوسری مسجد میں جا رہے وہ مدارس کی خدمت کرتے رہے اب توبہ کے کلمات پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب پڑھو استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ اب میرے ساتھ مل کے کہیں یا اللہ میری توبہ کفر سے شرک سے زنا سے سود سے چوری سے بے حیائی سے بدکاری سے دکھلاوے کے صدقے عبادت سے بخل سے چوری سے غیبت سے بے حیائی سے بدنگاہی سے بد کلامی سے سارے برے کاموں سے 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ
یا اللہ میری توبہ. اللہ ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.